نے پھر ماں بیٹے کے پیار کی بھی اگزامپل دے دی، اور وہی 2 معجزے اللہ نے بتائے کہ جب بروج کی آگ لگا دی نا بادشاہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کس طریقے سے حدیث میں بھی رقم ہے کہ بروج کی آگ کیا تھی، کیا یہ آگ لگائی تھی انہوں نے، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کی وسعت کی بیان کس طریقے سے کیا، کیسے آگ لگائی گئی تھی، اور قوم کو اٹھایا اور کہا چلو یا تو مان لو یا چھلانگ لگا دو۔ اب وہ کیا مان لیتے کہ بادشاہ جو ہے وہ رب مان رہا ہے، اپنے آپ کو ربوبیت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا، اور ایک ماں کا ابھی نیا بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی بیچاری اس کے آڑے آ گئی، اور وہ کوشش تھی کہ کس ٹائم بچہ پیدا ہو گیا، یہ اس بادشاہ کے ٹینیور میں نہ ہوتا، کیا ٹائمنگ ہے سب چیزوں کی، اور وہ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ کس طریقے سے بتایا واقعہ، اور حدیث میں کس طریقے سے اس بچے کے ڈائلاگ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ اب غور سے سمجھیں پیار کی سائیکالوجی کے اوپر میں اس پر فوکس کر رہا ہوں، اور وہ عورت کھڑی بھی ہے۔ آپ کو میں کیسے بتاؤں، میں آدمی ہوں اور میں خالی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہی مطلب میلٹ ہو جاتا ہوں کہ کیسے کر سکتا ہے کوئی انسان۔ آپ ایمپتھی کریں ابراہیم علیہ السلام سے جو مرد حضرات ہیں، اور جو عورتیں ہیں اس عورت سے ایمپتھائز تو کریں کہ ایک عورت جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اور اس نے چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے، 1-2 دن کا بچہ ہے وہ، اور وہ نیچے آگ کو دیکھ رہی ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہے کہ میں، اور کمپرومائز آ رہی ہے اس کے اندر کہ میں کمپرومائز کر لیتی ہوں، میرے پاس تو بہانہ ہے، میرا بچہ ہے، میں کسی کو بچاتے ہوئے مری تھی، ہر طرح کی سائنس لڑا رہی ہے بیچاری، اور وہ بچے کو دیکھتی ہے، اور ایک ماں ہی بتا سکتی ہے کہ چھوٹے بچے کو دیکھ کے اس پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور جب اس نے بچے کو دیکھا اور پیچھے مڑی ہے تو بچے نے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، نبی اسلام نے اس کی تک ایکسپلینیشن دی ہے کہ بچہ اتنا چیخ پڑا کہ کیوں پیچھے دیکھ رہی ہے، تو بالکل صحیح راستے پہ لگا چھلانگ۔ غور سے سمجھے، میں ابھی نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچا ہوں، میں عام بندوں کی باتیں بتا رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ریکگنیشن بتائی ہے، یہ ایک عام سی عورت ہے، ایک عام سا بچہ ہے، کوئی نبی عورت نہیں، نہ ہی نبی اور یہ بچہ نبی ہے، اور وہ عورت اس ایج کے اوپر کھڑی ہے، اور وہ چھش و پنج میں ہے کہ میں بچے کو مار دوں، اپنا نہیں سوچ رہی، وہ اپنا نہیں سوچ رہی۔ میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں شاید وہ دونوں عورتوں کو بتایا نا جس میں بچے کا ڈسپیوٹ ڈال دیا تھا، ایک عورت نے جھوٹ بول کے کہ میرا بچہ ہے، نبی اسلام نے کہا آگ میں ڈال دو، تو دوسری عورت نے کہا آگ میں ڈالے، اس کو دیتے ہیں، اس کا ہی بچہ ہے۔ اصلی ماں کو تو بچہ بچانا تھا نا، تو اس نے کہا دے دیں اس کو، اس کا میں جھوٹ بول رہی تھی، اس کا بچہ ہے، آگ میں نہ ڈالیں۔ تو نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ یہ ہے اصلی ماں، کہ ریئل ایموشن از authentically going to come out، اور اس کو تابع کرنے کے لیے اللہ نے کہہ دی کہ بھیا کچھ بھی کر لو، تمہاری سائنسیں لڑا لو ساری، کہ ان سے کہہ دے یا نبی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر آپ کے ماں باپ، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے میاں بیوی، آپ کے دور کے خاندان، اور جو پیسہ آپ نے اکٹھا کیا ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی تجارت کر رہے ہو، جتنا بھی معاملہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کم ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، بچے مر جائیں گے، جو کچھ بھی ہو جائے گا، جس گھر میں رہتے ہو، ٹھیک ہے، مساکن، جو تم نے گھر محل بنا لی ہیں، چاہے چھوٹا ہے، جس کو تمہیں عزیز ہے، ٹھیک ہے، جس کی دوڑ لگائی ہوئی ہے سب عورتوں مردوں نے کہ گھر بن گیا میرا گھر، جو کچھ بھی تم نے ارمان لگا لیے، یہ سب ارمان اللہ نے قرآن پاک میں لسٹ کر دی کہ say oh prophet if your parents and your children and siblings and spouses and extended family tak and the wealth that you've acquired and the trade that you fear will decline and the homes you cherish ان کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو، if all these combined are more beloved to you than Allah and his messenger and struggling in his ways، یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے، اسٹرگلنگ ان ہز ویز، یہاں پہ جہاد فی سبیلی لکھا، عربی میں لکھا ہوا ہے من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی، کہ سیدھی طرح جہاد، اسٹرگلنگ ان ہز وے ڈز ناٹ ڈو جسٹس ٹو دا سائیکالوجی جو اس آیت میں آ رہی ہے۔ یہ میں دیکھتا ہوں کس کی ٹرانسلیشن ہے، سیدھا لکھا ہوا ہے جہاد فی سبیلی، کہ بھائی مرنا ہے تم نے۔ یہاں پہ دیکھیں سائیکالوجی کیا ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، ٹھیک ہے، کل ان کان، آیت شروع سے پڑھ دیتا ہوں، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم، سب کچھ ہی کور ہو گیا، اموال اقترفتموها و تجارت و تخشون کسادها و مساکن تردونها،
مطلب آپ سوچیں اللہ نے کس کس اینگل سے کسی شیطان کو زندہ نہیں رہنے دیا جو ہمارے نفس نے پکڑنا ہے. کسی بھی آپ ایک آج کی عورت اور ایک آج کے آدمی کو پکڑے، ایک لڑکے کو پکڑے، لڑکی کو پکڑے، ایک بزرگ کو پکڑے، آنٹی کو پکڑے، انکل کو پکڑے، کسی بھی ایج گروپ کو، کسی امریکہ کو، کسی گورے کو، کالے کو، افریقہ کو پکڑے، یہ ساری لسٹ اللہ تعالیٰ نے کور کر دیا تھا کہ تیرے ایموشنل جائروسکوپ ہمیں نہیں پتا. تو سمجھتا ہم نے تجھے بنایا اور ہمیں نہیں پتا تیرے ایموشنل جائروسکوپس کیا ہے. تیری جائروسکوپ کا سینٹر ہے میرے ہاتھ میں، مجھے پتا ہے تجھے کیا چاہیے ہوگا. اباؤکم و ابناؤکم، پیرنٹس اینڈ چلڈرن، اور کیا چاہیے ہوگا تجھے، سبلنگس، اخوانکم و ازواجکم، بہن بھائی، بیویاں، شوہر، ٹھیک ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی، عشیراتکم، تو سب کچھ ہی، تجارت تخشون کسادہ ومساکن، سب کچھ. مطلب آپ ایک ایک الفاظ یوز کریں اردو میں تو آپ کو پتہ چلے گا روز کے بولے ہوئے الفاظ ہمارے، روز کے، روز ہم یہی الفاظ بول بول کے ارمان سیٹ کری جا رہے ہیں اپنے بچوں کے سامنے بھی اپنے. اللہ نے کہا مجھے پہلے ہی پتا تجھے میں نے بنایا ہے، میں ہوں تیری مشین کا مینول. تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نئی سائنس لگا لے گا. ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل، یہ تینوں اکٹھے کیے ہیں اللہ نے. اس لیے میں کہہ رہا تھا یہاں پہ اسٹرگلنگ نہ لے لینا اس کو، یہ بھائی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ اسٹرگلنگ ان دا وے آف اللہ. غور سے سامنے اللہ تعالیٰ نے سائیکالوجی کہاں پہ بتائی ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل، کیا ہے یہاں پہ، کیا سائیکالوجی اللہ نے سیٹ کی کہ احب الیکم، یہ سب ملا لو، سب ملا لو، مور beloved، یہ سب ملا کے if these are more beloved to you than Allah and his messenger and jihad فی سبیل اللہ. اور سے سمجھیں اس بات کو، یہاں پہ جہاد کا وہ والا مطلب کیوں لے رہا ہوں جس میں جان جانی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادھر ٹیسٹ کے طور پہ بتایا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بتایا ہے جہاں پہ، کیونکہ اوپر غور سے دیکھیں، اوپر سیلف کا لفظ اللہ نے لکھا ہوا، غور سے سنیں، اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم، سب دیکھ لے، سیلف نہیں ہے اس میں. یہاں پہ جہاد فی سبیلی کا لکھنا اس لیے سیلف میں آئے گا کہ جہاد میں اپنی سیلف کا بندہ کہتا نہیں یار جان چلی جائے گی میری. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ بھائی تجھے یہی ٹیسٹ ہے، یہ تین چیزیں ہیں کہ تجھے یہ تین چیزیں ملا لے، تیرا لٹمس ٹیسٹ پورا ہو جائے گا کہ تو کس سے کمپیئر کرنا ہے، اللہ سے، باقی چیزوں کو کمپیئر کر. اللہ زیادہ عزیز ہے، یہ چیزیں زیادہ عزیز ہے، بھائی اللہ زیادہ عزیز ہے. اللہ کا رسول زیادہ عزیز ہے، یہ چیز زیادہ عزیز ہے، نہیں اللہ کا رسول زیادہ عزیز ہے. وجہاد فی سبیلی، ہاں یہ جہاد زیادہ عزیز ہے. جہاد کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب میں اتنا عزیز نہیں ہوں، اللہ کا حکم زیادہ عزیز ہے. جہاد کا تو یہ مطلب ہے نا، کیونکہ جان چلی جائے گی جو جہاد پہ نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا نا تمہارے لیے میں نے یہ مختص کیا ہے کہ تمہاری بہتری ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ کو بہتر پتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے. کس چیز کی آیت ہے؟ جہاد، ٹھیک ہے.